بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ الف مرۃ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ ہم بھی اپنی جگہ الحمدللہ بعافیت ہیں۔ آپ حضرات کی عافیت کے متمنی ہیں۔ میرے بھائیو، گزشتہ ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے ہم نے وضو کے فرائض بیان کیے تھے قرآن کریم کی روشنی میں، کہ قرآن کی آیت سے فرائض جو ثابت ہوتے ہیں وہ گزشتہ ویڈیو میں کیے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اور لائک کریں۔ اور آج ہم آپ کے سامنے وضو کی سنتوں کا بیان اور وضو کسے کہتے ہیں، وضو کی لغوی کیا تعریف ہے، شرعی کیا تعریف ہے، اور اسی طرح وضو کے چند حدیث کی روح کے اندر فضائل۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت میری امت جب اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کا چہرہ، منہ یعنی چہرہ اور اسی طرح ہاتھ اور پاؤں آثار وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے۔ یعنی وہ انسان کے جو دنیا کے اندر اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، اللہ کو یاد کرتا ہو، تو قیامت کے دن ان وضو کے آثار کی وجہ سے یہ اعضاء اس کے لیے چمکتے ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو وضو کے ان آثار کی وجہ سے پہچان لیں گے۔ اور پھر ایک حدیث میں ہے کہ انسان کا وضو اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اللہ کے حکم کے مطابق کامل طریقے سے وضو نہ کرے۔ یعنی جیسے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، چونکہ اعضاء وضو کا دھونا جو 4 اعضاء ہیں یہ تو قرآن کریم کی سے ثابت ہیں، اور اسی طرح یہ وضو جو ہے یہ کیا چیز ہے، وضو کا شرعی حکم کیا ہے، شرعی تعریف کیا ہے، اور ایک ہے لغوی، یہ ہے وضاء سے ماخوذ ہے، جس کے معنی آتے ہیں خوبصورتی اور نظافت کے۔ یعنی انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کے اعضاء، اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہیں اور خوبصورت ہو جاتے ہیں، اور اگر اس پہ کوئی گندگی لگی ہوتی ہے، میل کچیل دھول وغیرہ، وہ بھی صاف ہو جاتی ہے۔ کتنے فائدے ہیں وضو کے۔ اب وضو کی شرعی تعریف کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی خاطر انسان مخصوص اعضاء جسم کو پاک پانی سے پاک کرے، پاک پانی سے پاک کرے، اس لیے کہ گندے پانی سے انسان پاک نہیں ہو سکتا۔ گندا پانی وہ کہ جس سے تعفن آ جائے اور جس کے اندر سے بو مزہ وغیرہ جو انشاءاللہ آگے چل کے ہم کریں گے بیان، وہ ختم ہو جائے، تو ایسا پانی سے وضو آپ کریں، 1000 مرتبہ صابن سے سرف سے دھوئیں، شیمپو سے دھوئیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن پاک پانی ہے آپ کے پاس اور اسے آپ اعضاء کو دھوئیں گے تو یہ پاک ہونا مراد ہے شرعی اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد میرے بھائیوں، اب ہم سنت بیان کرتے ہیں، کیونکہ ساری سنت ایک ویڈیو میں نہیں بیان کریں گے۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے سنتوں میں سے چند سنت، انشاءاللہ 3 سنتیں دلیل شرعی اور دلیل عقلی کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی سنت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا، پہلی سنت ہے دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ دیکھو، ایک ہم نے کل بیان کیا تھا کہ قرآن کریم میں ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا، یہ تو مراد تھا یہ ہاتھ یہاں سے لے کر یہاں تک دھونا، لیکن سنت کے اندر تھوڑا اس سے مختلف ہے۔ سنت میں جب دونوں ہاتھوں سے مراد لیا جاتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو گھٹوں تک دھونا، یہاں تک، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اس میں حدیث میں آیا ہے اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 لا يدري أين باتت يده، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ
جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو، نیند سے اٹھے، تو اسے چاہیے کہ آپ نے ہاتھوں کو پہلے دھوئے برتن میں ڈالنے سے پہلے۔ کیوں کہ برتن میں انسان ہاتھ ڈالے گا، ممکن ہے تو حدیث کہہ رہی ہے آگے این باتت یدہ، کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، کہیں ایسا نہ ہو ایسی جگہ پہ لگا ہو کہ جہاں پہ لگنے سے اس ہاتھ کے ساتھ کوئی گندگی لگ گئی ہو اور کوئی ایسی تعفن چیز لگ گئی ہو، یا کوئی اس کے ہاتھ کے اوپر سے کیڑا گزر گیا ہو کہ جو زہریلا ہو، اور اسی طرح وہ برتن میں ڈالے اور وہ سب کے لیے تکلیف دہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی بیدار ہو تو سب سے پہلے کیا کرے، برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، بلکہ اٹھ کر پہلے اپنے ہاتھوں کو جو انہوں پانی الگ سے لوٹے کے اندر رکھا ہے اس سے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئے۔ کہ غالب ظن یہ ہے کہ اگر کوئی گندگی یا کوئی چیز اس طرح کی متعفن لگی ہوگی ہاتھ سے تو 3 مرتبہ دھونے سے زائل ہو جائے گی، تو اس کے بعد کیا کرے، برتن کے اندر ہاتھ ڈالے۔ اور دلیل عقلی بھی یہ ہے کہ انسان رات کو سویا ہے اور سویا اس کو کیا پتا کہ اس کا ہاتھ کہاں لگا ہے، کس حالت میں لگا ہے، اور کوئی ایسی چیز اس کے ہاتھ کے ساتھ لگ گئی ہو کہ جو اس کے لیے بھی مضر ہو اور دوسروں کے لیے بھی مضر ہو۔ اس لیے دلیل عقلی بھی یہ کہتی ہے کہ انسان جب اٹھے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے، اس کے بعد دوسری کام کرے۔ تو اسی طرح یہ وضو کے اندر بھی سب سے پہلے جب ہم ہاتھ دھوئیں گے تو دونوں ہاتھوں کے ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھوئیں گے۔ اور اس میں دوسری سنت جو ہے وہ ہے بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ کہنا۔ ایک ہے تو ہم جو عام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں یہ تو قرآن کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن ہر چیز کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہ کی جائے، اور بسم اللہ سے جو کام شروع ہوتا ہے وہ کامل اکمل ترین ہوتا ہے۔ تو یہاں بسم اللہ سے مراد یہ کہ جو وضو کی بسم اللہ ہے، بسم اللہ العلی العظیم، اسی طرح بسم اللہ علی ملت الاسلام، بسم اللہ العلی العظیم، والحمد للہ علی دین الاسلام، والحمد للہ علی ملت الاسلام، یہ اس طرح جو وضو کی احادیث کے اندر ہے یہ بسم اللہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، وضو شروع کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اس آدمی کا وضو ہوگا ہی نہیں کہ جس نے اللہ کا نام اپنے وضو کے شروع میں نہیں لیا، یعنی اللہ کے نام سے وضو نہیں شروع کیا، اس کا وضو ہوگا ہی نہیں۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ اس حدیث کے روح سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وضو نہیں ہوگا، لیکن وضو یہ ہے کہ علماء کے نزدیک وضو تو ہو جائے گا، یہ ہے کہ وضو کا کامل ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ آثار ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں یسمی اذا توضع، کہ تم کیا کرو، بسم اللہ پڑھو وضو جب شروع کرو، لیکن اگر وضو نہیں کیا فَإِن لَمْ يَفْعَلْ أَجْزَاهُ، کہ اگر ایسا نہیں ہوا، یعنی بھول گیا کچھ ہوا تو تب بھی کیا ہے، وضو تو ہو جائے گا، لیکن بسم اللہ کہنے سے وضو کامل اکمل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، فرمایا من توضع وذکر اسم اللہ یطہر جسدہ کلہ، کہ جس آدمی نے وضو کیا اور اس وضو کرنے میں اللہ کا نام یاد کیا، یعنی اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھی، تو یطہر جسدہ کلہ، اس کا پورا بدن پاک ہو جائے گا۔ یعنی اس نے ظاہراً دھوئے تو 4 اعضاء ہیں، یعنی 3 اعضاء دھوئے ہیں اور 1 اعضاء کے اوپر مسح کیا ہے، لیکن جب اس نے سارے یعنی بسم اللہ پڑھ لی تو سمجھو پورا کا پورا جسم اس کا پاؤں سے لے کر سر تک، سر سے لے کر پاؤں تک پاک اور صاف ہو گیا۔ اور پھر فرمایا ومن توضع لم یذکر اسم اللہ لم یطہر جسدہ کلہ۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اگر بسم اللہ پڑھی تو پورے آپ پاک ہوگے، اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھی وضو کرتے ہوئے تو اس کا یعنی اعضاء تو ہو جائیں گے پاک، لیکن پورا بدن پاک ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ کے اندر برکتیں ہیں۔ اب تیسری سنت ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں ومن توضع لم یذکر اسم اللہ لم یطہر الا موضع الوضو، یعنی اعضاء جو آپ نے دھوئے ہیں وہ تو پاک ہوں گے لیکن پورے جسم پاک نہیں ہوگا۔ جب بسم اللہ آپ نے کہہ لی تو پورا کا پورا بدن آپ کا، ایک بال آپ کا بدن کا پاک اور صاف ہو جائے گا۔ تیسری سنت ہے مسواک کرنا،
اور مسواک اتنی اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی المؤمنین وفی حدیث زہیر علی امتی، یعنی دوسری روایت کے اندر آتا ہے جو حضرت زہیر سے روایت ہوئی ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اور بڑی مضبوط حدیث ہے یہ، اور یہ حدیث اکثر کتابوں میں آئی ہے، یعنی مسلم کے اندر ہے، مسلم جو صحیح ستہ کی دوسرے نمبر کی کتاب ہے جس کے اندر صحیح حدیثوں کا ذخیرہ ہے، تو اس کے اندر یہ حدیث ہے، تو فرمایا لولا نشق علی المؤمنین وفی روایت علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر مجھے اپنی امت کے اوپر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا، پریشانی کا اندیشہ نہ ہوتا، تو میں اپنی امت کو حکم کرتا کہ ہر نماز کے وقت کیا کریں، مسواک کریں۔ اب دوسری حدیث آ رہی ہے، تو میں آپ کو ایک بات یہاں بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے حبیب، اللہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو میری طرف سے، آپ کی طرف سے، ساری امت کی طرف سے اتنا اجر عطا فرمائے، اتنا اجر عطا فرمائے جس کا ہمارے سوچوں میں ہے ہی نہیں ہے کہ ہم اس کا کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنا پیار کر رہے ہیں کہ ایک جو چیز ہم سے استعمال کریں گے اور ہمارے اس سے منہ کی صفائی ہوگی، منہ کے اندر سے گندگی ختم ہوگی اور منہ کے اندر سے خوشبو آئے گی، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر امت کے اوپر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں کیا کرتا، اس کو فرض کر دیتا کہ ہر وقت کرنا ہی کرنا ہے۔ کیوں کہ مسواک سنت ہی رکھی، اور اگر فرض ہو جاتی اور یہ امت کو عطا ہی کرتی تو گناہ ہوتا، اور ایسا گناہ کہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث کے اندر فرمایا لولا نشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل وضو، کہ اگر مجھے اپنی امت کے اوپر اس بات کا خوف نہ ہوتا تو کہ ان کے اوپر مشقت ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی، تو میں ہر وضو، جب بھی وہ وضو کریں تو مسواک کو لازم قرار دیتا۔ اسی طرح آپ دلیل عقلی سے آپ سوچیں کہ انسان مسواک کا جو مقصد ہے، یعنی مقصد ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، مسواک کا مقصد ہے کہ گندگی، منہ کے اندر سے جو گندگی ہو، بدبو ہو، ذرات ہوں ایسے کہ جو سڑ جائیں اور دانت اس سے خراب ہونے کا خدشہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اگر ہم اپنائیں گے، اس طرح کی تمام چیزوں سے، اظہار ثانی سے ہم محفوظ رہیں گے۔ یعنی ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرنے سے کتنا بڑا ثواب بھی ہے اور کتنی بڑی ہماری حفاظت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں آپ حضرات کے سامنے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ مسجد اقصیٰ کے لیے اور اہل اقصیٰ کے لیے، اہل غزہ کے لیے آپ خاص طور پر دعا کریں، اور دیکھو ہم سے تو اور کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو آزادی عطا فرمائے، اور اسی طرح اہل غزہ کی حفاظت فرمائے اور ان کی مدد و نصرت فرمائے اور دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔